ویلکم ویورز، آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ وہ صوفے پہ بیٹھی موبائل میں فیس بک چلانے میں مصروف تھی۔ خالدہ بیگم کوئی چوتھی بار اسے گھور کے دیکھ کے جا چکی تھی، لیکن وہ ہنوز موبائل پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ ہائیکا، تھوڑی دیر موبائل کو چھوڑ دو، مہربانی ہوگی تمہاری، اور کچن میں میری مدد کرواؤ، تمہارے ابو کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ موبائل پہ مصروف ہو گئی۔ ہائیکا کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور پڑھائی میں کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ ہاں، فیشن میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ وہ دکھنے میں بھی نارمل ہی تھی، لیکن فیشن اور میک اپ کی وجہ سے وہ خود کو خوبصورت بنا لیتی تھی۔ اور کالج کے ابتدائی دنوں کی ہی بات تھی کہ کالج سے واپسی پر وہ روز جدھر سے گزرتی تھی، وہاں دکان پہ بیٹھا ایک ہینڈسم لڑکا اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ شروع میں اس نے دھیان نہ دیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ادھر متوجہ ہونے لگی۔ وہ روز کسی نہ کسی بہانے دکان پر جانے لگی اور اس لڑکے کو دیکھتی۔ وہ لڑکا بھی اسے بار بار محبت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا۔ شروع میں آنکھوں میں بات ہوتی، لیکن ایک دن جب پیسے واپس کرنے کے بہانے اس نے نمبر بھی ہائیکا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہائیکا نے بغیر کوئی حجت کیے چپ چاپ لے لیا، اور پھر یہ رابطہ کب میسج میں بدل گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور کال تک پہنچا اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ کچھ گھنٹوں پڑھائی کا بہانہ کر کے زبیر کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتی۔ وہ دکھنے میں تو بالکل کسی ہیرو جیسا تھا، اس کی باتیں اس سے بھی زیادہ سلجھی ہوئی ہوتی۔ وہ دن میں دکان چلاتا اور وہ وہیں سے گزرتی تھی۔ اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا اور کہتا تھا اسے اس دن میں ہائیکا سے پڑھ کر کوئی عزیز نہیں تھا۔ یہ باتیں ہائیکا کو زمین سے آسمان تک لے جاتی تھیں۔ اسے اس دنیا میں زبیر سے بڑھ کر کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کب اس کے امتحانات کے دن قریب آئے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو بس دن رات زبیر سے باتیں کرتی تھی۔ امتحان جیسے تیسے ہو کے گزرے، لیکن اب اس کی مصروفیات وہی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں بالکل خالدہ بیگم کی مدد نہیں کرتی تھی اور پورا دن موبائل میں مصروف رہتی تھی۔ ہائیکا کے ابو ایک سرکاری ٹیچر تھے اور ان کے پورے علاقے میں بہت عزت تھی۔ گزارا بھی اچھا چل رہا تھا، لیکن انہیں اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ زبیر، تم بلا وجہ کی ضد کر رہے ہو، میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی۔ یہ کہہ دیا تو مطلب کہہ دیا۔ اس نے اپنی آواز کو دھیما رکھنے کی کوشش کی کہ وہ اتنے دنوں سے اسے سمجھا کے تھک گئی تھی، لیکن وہ ایک ہی ضد لے کر بیٹھا تھا۔ کیوں تمہیں مجھ سے محبت نہیں، مجھ پہ یقین نہیں؟ جس جگہ یقین نہ ہو وہاں محبت کا اظہار فائدہ کہاں؟ میں کل رات اتنا رویا ہوں، گڑ گڑایا ہوں، رو رو کے مانگا ہے تمہیں اللہ سے، اور تم ہو کہ میرے سامنے اتنا لی بھی نہیں کر سکتی۔ وہ خفگی سے بولا، نہ ملوں گی۔ کیوں نہیں ملو گی؟ تم اپنی امی سے بات کرو۔ پہلے وہ ضدی تھی اور اپنی ضد منواتا تھا۔ وہ بس میری نوکری کا انتظار کر رہی ہیں، وہ نارمل انداز میں بولا، اور مجھے ہائیکا بس اتنا ہی ہوتا ہے، میں تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ میری امی میرا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتی ہیں، تو میرے ساتھ ایک دفعہ مل نہیں سکتی؟ بس میں کل تمہارے کالج کے باہر تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر تم کل نہ آئی تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اور ہاں، ایک دفعہ اپنا واٹس ایپ چیک کر لینا۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ اپنا بازو پر کٹس لگائے ہوئے تھے۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ زبیر میسج ٹائپ کر رہی تھی، لیکن رپلائی نہیں آیا۔ وہ رات تک انتظار کرتی رہی، لیکن جواب نہیں آیا۔ صبح تک وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ کالج کے گیٹ کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہائیکا چپ چاپ عبایا میں اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اس کے پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ پہلی ملاقات حد سے آگے بڑھ گئی۔ ہائیکا اس پر اور زیادہ یقین کرنے لگی۔ پھر وہ اکثر اس کے ساتھ جانے لگی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ زبیر، یہ لڑکی کون ہے؟
احمد نے زبیر کی گیلری میں ایک لڑکی کی تصویر دیکھی تھی۔ کہا ہاں، ایک گھٹیا لڑکی۔ وہ روز ہنسا اور اس کا مذاق اڑاتا۔ اچھا تو بھائی نئی لڑکی پھنسائی ہے اور ہمیں خبر بھی نہ ہونے دی۔ وہ خاموشی سے بولا، اکیلے اکیلے ہی مزے لوٹ لیتے ہو، ہمارا حصہ کب دے رہے ہو؟ بہت ہی جلد، بس تھوڑا انتظار کرو۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، احمد تو کسی خالی گھر کا انتظام کر، سوموار والے دن میں لڑکی لے آؤں گا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ گیا اور دونوں شیطانی ہنسی ہنسے۔ ارے زبیر، یہ کیا یہاں کیوں لے آئے؟ زبیر کو گھر کا دروازہ کھولتے دیکھ کر ہائیکا حیرت سے پوچھنا، کچھ نہیں، امی سے ملوانے لایا ہوں یار۔ اچھا تو یہ تھا تمہارا سرپرائز؟ تم بھی نہ مسکرا دو اب ذرا۔ اس کے اندر آتے ہی لیکن اندر گھر بالکل خالی تھا۔ زبیر، تمہاری امی کہاں ہیں؟ وہ کچھ ڈرتے ڈرتے بولی، امی اندر سو رہی ہیں، بس اٹھنے ہی والی ہوں گی۔ تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لے کے آتا ہوں۔ تمہارے اس نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ وہ چپٹ کے اس کے ساتھ چپک گئی اور قریب آیا، اس کی گال پر بوسہ لیا۔ وہ تھوڑی پیچھے ہٹی۔ زبیر، ابھی جاؤ یہاں سے، امی اٹھ کے تو کیا سوچے گی؟ شرماتے ہوئے بولی۔ اٹھ کے باہر نکل گیا۔ جلدی آنا، امی سے دوست کے گھر کا جھوٹ بول کر آئی ہوں۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی اور کھڑی دیکھ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ وہ اس کی کال بھی پک نہیں کر رہا تھا۔ اب وہ پریشانی میں دروازہ کھولا اور 2 لڑکے اندر آئے۔ آپ کون ہو؟ اس نے دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے کہا، ہم زبیر کے دوست ہیں، آج رات ہم آپ کو کمپنی دیں گے۔ زبیر آپ سے اکتا گیا ہے، ایک ہائیکر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ دور ہٹو مجھ سے، میرا راستہ چھوڑ دو۔ زبیر ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ بے یقینی سے اچھال کر ثبوت دکھا دیتے۔ اس نے نمبر ڈائل کر کے کال ملائی جو زبیر نے پک کر لی اور لڑکی کو چھوڑ آیا گھر۔ وہ اسپیکر آن کرتے ہوئے بولا، ہاں چھوڑ آیا ہوں، میرے کسی کام کی نہیں رہی، اب تم لوگوں کا جو دل کرتا ہے کرو، تڑپتی ہے تو اسے تڑپنے دو۔ زبیر کی یہ بات سن کر وہ چلا اٹھی اور تڑپ اٹھی، تب چلا کے بولی، زبیر ایسے نہ بولو، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ کسی آخری امید کی تخت بولی گھٹیا عورت بن چکی تھی، کدھر کدھر سے منہ کالا کر کے آتی ہو، خبردار مجھ پر کوئی الزام لگایا۔ وہ تو بھی غصے سے بولا، رات میرے دوستوں کو خوش کرو اور تم لوگ زندہ مت چھوڑنا، اسے بے دردی سے کہہ کر کال کر چکا تھا۔ وہ بھیڑیے کی طرح اس پر جھپٹے۔ وہ لاکھ بھی مانگتی رہی، کسی کو اس پر رحم نہیں آیا، اسے پوری رات سونے نہ دیا۔ آبی صاحب ادھر بے چینی میں تھا اور ٹہل رہا تھا۔ دوست کے گھر کال کر کے پوچھا تھا لیکن اس کا کہنا تھا کہ یہاں تو وہ آئے ہی نہیں۔ اب اچانک فون بجا، انہوں نے اٹھایا، تو میں پولیس اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں، ہمیں کچرے کے ڈھیر میں سرکٹی ایک لاش ملی ہے جسے 2 لوگوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، یہاں مار کے پھینک دیا ہے۔ ہڈیا بالکل ویسا ہے جیسا آپ آج FIR میں لکھوا گئے ہیں۔ آپ لاش کی شناخت کر لیجئے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، بس اتنا ہی بولا، پاؤں آپ لاش کو دفنا دیجئے، اور وہ صوفے پر درد سے گر پڑا۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ کوئی ایک لڑکی، کوئی ایک جان ہماری وجہ سے بچ سکے، کیونکہ ایسی